دشمن شیطان ہے، اور شیطان کن کن طریقوں سے جو ہے انسان پر حملہ کرتا ہے، خاص کر مومنوں پر حملہ کرتا ہے، آج اس کا بیان ہوگا۔ انسان جو ہے ہمارے اعمال میں ریاکاری کے ذریعے جو ہے ہم سے دشمنی نبھاتا ہے، ہماری نظروں میں دنیا کو اتنی خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ ہم اس کی طرف لبھاتے ہیں، خواہشات نفسانی کے ذریعے انسان ہم پر فریب ڈالتا ہے، کبھی ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بناتا ہے، کبھی حسد کے ذریعے، کبھی حرص کے ذریعے، کبھی لالچ کے ذریعے۔ یہ تمام حربے جو ہے شیطان کے ہیں، اور جب تک انسان اس کو سمجھے گا نہیں، شیطان سے ٹکرا نہیں سکتا، شیطان کے فریب سے بچ نہیں سکتا۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء اور صلحاء سے محبت رکھے، ان کی محفلوں میں بیٹھتا رہے، جو کچھ نہ جانتا ہو وہ ان سے پوچھتا رہے، ان کی نصائح سے بہرہ اندوز ہوتا رہے، برے کاموں سے گریزا رہے اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھے۔ یعنی علماء کے پاس بیٹھ کر جو ہے ان باتوں کو سیکھتا رہے کہ شیطان سے ہمیں کس طرح بچنا چاہیے، شیطان سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ فرمان الہی ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی بناؤ، اسے دشمن ہی سمجھو، انہیں دوست مت بناؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس سے دشمنی رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کی پیروی نہ کرو، اور صدق دل سے ہمیشہ اپنے عقائد اور اعمال کا اس سے تحفظ کرو۔ جب تم کوئی کام کرو تو اچھی طرح سمجھ لو، کیونکہ بسا اوقات اعمال میں ریا داخل ہو جاتا ہے اور برائیاں اچھی طرح نظر نہیں آتی، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ یعنی ہم جب بھی کوئی کام کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، تو سب سے پہلے اس کو جانچ لیں کہ کہیں اس میں کوئی ریا کا شائبہ تو نہیں پایا جا رہا ہے، یعنی اس میں کوئی دکھاوا تو نہیں پایا جا رہا ہے۔ ہم جو بھی نیک عمل کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو لوگ ہم کو اچھا کہیں گے، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو لوگ ہمیں متقی اور پرہیزگار کہیں گے، اگر یہ باتیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں تو گویا کہ ہمارے عمل میں ریاکاری اور دکھاوا شامل ہو چکا ہے، اور یہ دکھاوا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اللہ پاک سے جو ہے اس دکھاوے سے بچنے کی جو ہے دعا کرتی رہنی چاہیے، اور اس ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، جو بالکل سیدھا ہے، جن کے لیے یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں۔ ایک لکیر کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کے اگل اور بغل جو ہے بہت ساری لکیریں کھینچ دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان تم پر جو ہے اتنے طریقوں سے، اتنے راستوں سے جو ہے تم کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، جن کے لیے وہ لوگوں کو بلاتا رہتا ہے، اور آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شیطان کے کثیر راستوں کو بیان فرمایا۔ صحابی فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے سامنے جو ہے شیطان کے بہت سارے راستوں کا جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک زاہد کو شیطان نے راہ راست سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلی۔ کیا چال چلی؟ زاہد معنی ہوتا ہے عبادت گزار بندہ، جو گناہوں سے پرہیز کرتا ہے اور راتوں کو جاگ کر کے بھی جو ہے عبادت کرتا ہے، اس کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے شیطان نے ایک چال چلی۔ وہ چال کیا تھی کہ ایک لڑکی کو پیٹ کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ شیطان کے اندر یہ بھی طاقت ہے کہ شیطان جو ہے بیماری میں مبتلا کرتا ہے، اگرچہ حقیقی بیماری جو ہے وہ اللہ پاک ہی بندے کو دیتا ہے۔
ایک لڑکی کو پیٹ کی بیماری میں مبتلا کر دیا اور اس کے گھر والوں کے دلوں میں خیال ڈال دیا کہ اس بیماری کا علاج زاہد کے سوا کہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ بتا دیا کہ وہ جو عبادت گزار بندہ ہے، اس لڑکی کے پیٹ کا علاج اس عبادت گزار بندے کے علاوہ کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ زاہد کے پاس آئے، اس کے گھر والے لڑکی کو لے کر زاہد کے پاس آئے اور ان سے عرض و گزارش کیا کہ آپ اس کو اپنے پاس تھوڑا دن رکھیے، اس کو ٹھیک کر دیجئے، پھر ہمیں لوٹا دیجیے گا۔ مگر اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، زاہد نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، لیکن ان کی بار بار کی گزارشات پر اس کا دل پسیج گیا۔ جب گھر والوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ رکھ لیجیے ورنہ میری لڑکی ٹھیک نہیں ہوئے گی، یہ وہ فلانے کا بہت ساری باتیں اس سے گزارش کی، تو اب جو ہے بزرگ کا دل جو ہے کیا ہو گیا، پگھل گیا، اور اس نے لڑکی کو علاج کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا اور گھر والے سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو رکھ دو یہاں، ہم اس کا علاج کریں گے۔ جب بھی وہ لڑکی زاہد کے پاس جاتی تو شیطان اسے انتہائی خوشنما انداز میں پیش کرتا۔ جب بھی لڑکی جو ہے علاج کرانے کے لیے اس کے پاس جاتی، یا اس کو بولتے ہیں عابد کے پاس، تو شیطان اس لڑکی کی حسن میں جو ہے اور زیادہ اضافہ کر دیتا، یہاں تک کہ زاہد کے قدم ڈگمگا گئے۔ اب ایک بزرگ کا قدم کیا ہو گیا، ڈگمگا گیا، اور اس نے لڑکی سے مباشرت کی جس سے لڑکی کو حمل ٹھہر گیا۔ اب لڑکی سے مجامعات کر لی، ہم بستری کر لی، اور لڑکی جو ہے حاملہ ہو گئی۔ اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ کیا کہ یہ تو بہت بری بات ہوئی، میرے زہد و اتقاء پر حرف آ گیا، لہٰذا اسے قتل کر کے دفن کر دینا چاہیے۔ اب شیطان نے بزرگ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اب تو تم نے لڑکی سے جو ہے مباشرت کی اور لڑکی حاملہ ہو گئی ہے، اب اگر اس کا حمل ظاہر ہو گیا لوگوں کے سامنے، یہ تو میری متقی اور پرہیزگار ہونے پر داغ لگا دے گا، میری اتنی عزت ہے لوگوں میں، سب عزت ختم ہو جائے گی، لہٰذا ایسا کیا جائے کہ لڑکی کو جو ہے قتل کر کے اس کو دفنا دیا جائے۔ شیطان نے یہ بات دل میں ڈالی، جب اس کے گھر والے پوچھنے کو آئے تو کہہ دوں گا وہ مر گئی۔ دل میں بات ڈالی کہ پہلے کہ اس کو قتل کر کے دفنا دیا جائے، اور جب اس کے گھر والے پوچھیں گے میری بیٹی کا کیا ہوا، اس کو کہہ دیں گے کہ آپ کی بیٹی جو ہے انتقال کر گئی۔ چنانچہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر زاہد نے اس لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ ادھر لڑکی کے گھر والوں کے دلوں میں شیطان نے یہ خیال ڈال دیا کہ اسے زاہد نے قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو وہ اس نے فریب ڈالا زاہد کے دل میں کہ ایک کام پر اس کو قتل کر کے دفنا دو، ٹھیک ہے، گھر والے پوچھیں گے تو کہہ دیں گے وہ مر گئی، اور ادھر گھر والوں کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ زاہد نے جو ہے لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا ہے، لہٰذا وہ زاہد کے پاس آئے اور لڑکی کے متعلق پوچھ گچھ کی۔ زاہد نے کہا وہ مر گئی۔ جیسا زاہد کے دل میں تھا، اس نے دماغ لگایا تھا، اس نے وہی جواب دیا۔ گھر والے آئے اس سے پوچھنے کے لیے کہ میری لڑکی کیا ہوئی، تو اب زاہد نے کہا کہ جو ہے وہ مر گئی ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے وسوسے کے مطابق زاہد پر سختی کی۔ اس نے، گھر والوں نے یہ دل میں تہیہ کر لیا تھا نہیں مر ہی نہیں ہے وہ ٹھیک ہی تھی، اس کو قتل کیا گیا ہے، لہٰذا زاہد پر اب جو ان لوگوں نے سختی کرنا شروع کر دیا اور اس سے اقرار کرا لیا کہ اس نے لڑکی کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور قصاص میں قتل کرنے لگے۔ تب شیطان ظاہر ہوا اور زاہد سے بولا، میں نے اسے پیٹ کی بیماری میں مبتلا کیا تھا اور میں نے ہی اس کے گھر والوں کے دلوں میں تیرے جرم کا خیال ڈالا تھا۔ اب شیطان جب آخر وقت آیا ہے، اس کے گھر والے اس سے قصاص مانگ رہے ہیں کہ تم نے میری بیٹی کو قتل کیا ہے، لہٰذا قتل کے بدلے میں قتل ہوتا ہے، لہٰذا ہم بھی تمہیں قتل کریں گے۔ تو جب اس کے قتل کا وقت قریب آیا تو اب شیطان آیا ہے اور اسے کہتا ہے، تم کو معلوم ہے لڑکی کی جو پیٹ میں بیماری ہوئی تھی وہ بیماری میں نہیں پیدا کی تھی، اور تم تو اس کو قتل کر دیے، اس کے گھر والوں کے دلوں میں اس کے قتل کا جو ہے ارادہ جو ہے میں نہیں ڈالا تھا کہ تم نے ہی اس کو قتل کیا ہے۔ اب اس کے پاس آ گیا اور دیکھیں کس طرح فندہ ڈال رہا ہے۔ اب وہ شیطان کہتا ہے، اب تو میرا کہنا مان لے، میں تجھے بچا دوں گا۔ اب جان پر آپ پڑی ہے، جان جانے والی ہے زاہد کی، تو اب شیطان کہتا ہے کہ اب اگر تم میری ایک بات مان لو گے تو میں تمہاری جان بچا لوں گا۔ جھوٹ بولا شیطان نے۔ تو زاہد نے پوچھا کیا کروں؟
شیطان بولا مجھے 2 سجدے کر لے. شیطان نے کہا کہ تم مجھ کو 2 سجدہ کرو میں تم کو بچا لوں گا. چنانچہ زاہد نے جان بچانے کے لیے شیطان کو سجدہ کر لیا. شیطان کو سجدہ کیا. اب شیطان یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا کہ میں تیرے فعل سے بری ہوں، یعنی میں تیرے کام سے بری ہوں، میں بری و ذمہ ہوں، مجھے اب تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے. جیسا کہ فرمان الہی ہے اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ یہ کام کرو. جب انسان وہ کام کرتا ہے، کر لیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ اب میں تم سے بری ہوں، اب تم جاؤ، یعنی کہ میں نے تمہارا ایمان چھین لیا ہے، اب تمہارے پاس ایمان بچا نہیں ہے، لہذا جاؤ، اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا. شیطان کی طرح جس نے انسان سے کہا کفر کر، جب اس نے کفر کیا تو شیطان نے کہا میں تجھ سے بری ہو گیا. پہلے شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کفر کر، یعنی مجھے سجدہ کر لو میں تم کو بچا لوں گا، اور جب وہ سجدہ کر لیتا ہے بندہ تو شیطان کہتا ہے اب جاؤ، تمہارا ایمان میں نے چھین لیا، اب ہم تم سے کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ شیطان کے فریب ہیں. انسانی قلب کی مثال ایک قلعہ جیسی ہے. انسانی قلب کی مثال ایک قلعہ جیسی ہے. قلعہ کیسا ہوتا ہے؟ قلعہ کے 4 دیوار پر مطلب جو ہے وہ 4 دیواری کو قلعہ کہتے ہیں، جس سے شہر کا کیا ہوتا ہے؟ وہ بچاؤ ہوتا ہے، شہر کو بچایا جاتا ہے. انسانی قلب کی مثال ایک قلعہ جیسی ہے اور شیطان ایک دشمن ہے. قلعے کو کس لیے بنایا جاتا ہے؟ تاکہ دشمن سے اس کی شہر کی حفاظت کی جائے. یعنی ہمارا عمل جو ہے یہ شہر ہے اور دل ہمارا کیا ہے؟ قلعہ ہے. شیطان سب سے پہلے ہمارے دل پر ہی حملہ کرے گا. جو قلعہ پر حملہ کر کے، اور شیطان ایک دشمن ہے جو قلعہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، یعنی آپ کے دل پر قبضہ جمانا چاہتا ہے. قلعہ کی حفاظت دروازوں کو بند کیے بغیر اور تمام راستوں اور رکنوں کی نگرانی کے بغیر ناممکن ہے. یعنی قلعے میں جتنی دیواریں ہیں جب تک دیوار کو بند نہ کیا جائے، جتنے دروازے ہیں جب تک دروازوں کو بند نہ کیا جائے قلعہ محفوظ نہیں ہو سکتا. دوسری بات، جتنے راستے ہیں قلعہ کے تمام راستوں کو بند کرنا پڑے گا. تیسری بات کہ جہاں جہاں پر دیوار کمزور ہے ان کمزور دیواروں کی بھی نگرانی کرنی پڑے گی. اگر ہم نگرانی نہیں کریں گے تو شیطان کیا ہوگا؟ حملہ کر کے ہمارے شہر پر قبضہ کر لے گا، یعنی ہمارے دل پر قبضہ کر لے گا. اور یہ فریضہ وہی انجام دے سکتا ہے جو ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہو. لہذا دل کو شیطانی وساوس کی یلغار سے محفوظ رکھنا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ ایک فرض عین ہے. چونکہ شیطان کی یلغار کا مقابلہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کی تمام گزرگاہوں سے واقفیت نہ ہو. لہذا ان گزرگاہوں سے واقفیت ضروری ہے. یعنی شیطان ہمارے قلعے میں جس طریقے پر، یعنی جن راستوں سے گھس سکتا ہے ان تمام راستوں کو ہمیں جانچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا اور نگرانی بھی کرنی پڑے گی. اگر ہم نگرانی نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے تھوڑا سا احتیاطی کریں اور شیطان جو ہے اس راستے سے ہمارے دل پر گھس جائے اور ہمارے دل پر قبضہ کر لے. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پہلے جانچنا بھی پڑے گا، دیکھنا بھی پڑے گا کہ کمزور راستے کہاں کہاں ہیں، راستے کہاں کہاں سے شیطان گھس سکتا ہے، کمزور دیواریں کہاں ہیں، ہمارے اعمال میں کن کن چیزوں سے جو ہے کمی ہے کہ شیطان ہم پر قبضہ جما سکتا ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں کو ہم کو دیکھنا چاہیے. اس میں جیسے ایک طریقے سے ریاکاری ہے، یعنی دکھاوا ہے، ہرس ہے، لالچ ہے، اور اس کے بعد جو ہے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، چغل خوری ہے، جھوٹ ہے، جو ہے مال کو غصب کر لینا ہے، کسی کا مال چھین لینا ہے. یہ تمام کام کیا ہے؟ یہ شیطان کے راستے ہیں جن راستوں کے ذریعے شیطان آپ کے اعمال کو برباد کرتا ہے اور آپ کے دل پر قبضہ جماتا ہے. لہٰذا ان تمام کاموں کو جانچنا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کو سب سے پہلے پرکھنا ہے کہ ہم جب کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ریاکاری تو نہیں ہے، ہم کسی اپنے مسلمان بھائی سے بغض اور حسد تو نہیں رکھتے. اللہ پاک نے اس کو بہت زیادہ دولت دے دی ہے، مجھے بہت کم دولت دی ہے. کبھی یہ چیز بات میں دل میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ جب بھی ہم کبھی کسی مسلمان کو دیکھیں کہ جو ہے وہ بہت اچھا کھا پی رہا ہے تو ہمیں رشک ہونا چاہیے کہ ہاں
वो बंदा बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहा है, अल्लाह पाक उसके जैसी हमको भी ज़िंदगी अता फरमाए। हिर्स क्या होता है और बुग़्ज़ क्या होता है कि बंदा ये सोचता है कि अल्लाह पाक उसके माल को ख़त्म कर दे और मेरे माल में बढ़ोतरी कर दे। नहीं, ये मुसलमान का सेवा नहीं है, ये मोमिन का सेवा, मोमिन का तरीक़ा नहीं है, बल्कि मुसलमान का तरीक़ा कार ये है कि अल्लाह से ये दुआ करे, अल्लाह पाक तूने जिस तरह मेरे उस मोमिन भाई को तूने तरक्की अता फरमाई है, मुझे भी तरक्की अता फरमा। इसको बोलते हैं रश्क, और ये रश्क करना जायज़ है, ठीक है। लिहाजा मोमिन भाई के लिए भी दुआ करे और अपने लिए भी दुआ करे, अल्लाह पाक उसके माल को सलामत रख और माल में बढ़ोतरी अता फरमा, और उसकी तरह मुझे भी जो है तरक्की अता फरमा। लिहाजा दोनों के लिए दुआ करनी चाहिए। जब तक उसकी तमाम गुज़रगाहों से वाक़फ़ियत ना हो, लिहाजा उन गुज़रगाहों से वाक़फ़ियत ज़रूरी है। और ये गुज़रगाहें इंसान की पैदा करदा होती हैं। ये भी बता रहे हैं, ये गुज़रगाहें यानी जिन रास्तों से शैतान आप तक पहुंचता है, वो रास्ता जो है इंसान खुद पैदा करता है। जैसे गुस्सा, शहवत, क्योंकि गुस्सा अक्ल को ख़त्म कर देता है, लिहाजा जब अक्ल मांद पड़ जाती है, अक्ल काम करना बंद कर देती है, तो शैतानी लश्कर इंसान पर ज़बरदस्त हमला करता है। और जो ही इंसान गज़बनाक होता है यानी गुस्से में आता है, शैतान उससे ऐसे खेलता है जैसे बच्चा गेंद से खेलता है। आप देखते होंगे कि कोई बच्चा है कि आपकी बहुत इज्जत कर रहा है, यानी कोई नौजवान है आपकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन जब कभी आपसे कोई बातचीत हो जाए, कुछ गलती हो जाए, जब वो गुस्से में आ जाए तो आपको गाली देना शुरू कर देगा, क्योंकि उस वक्त वो अपनी अक्ल को खो चुका है, शैतान उस पर पूरी तरीके से हावी हो गया। अब जो वो गाली दे रहा है, बंदा गाली नहीं दे रहा बल्कि शैतान गाली दिलवा रहा है, शैतान ने हमला किया है। लिहाजा हमें मतलब जो है इन चीज़ों पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। एक बंदे खुदा ने शैतान से पूछा, ये बतला तू इंसान पर किस तरह काबू पा लेता है, इंसान पर तो काबू कैसे पा लेता है? शैतान ने कहा, मैं उसे गुस्सा और उसकी शहवत के वक्त ज़ेर करता हूँ। जब उसको गुस्सा आता है तब मैं उसको जो है ज़ेर करता हूँ, और जब उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है दुनिया कमाने की, दुनिया को हासिल करने की, जब उसके दिल में किसी चीज़ की तमन्ना और ख्वाहिश पैदा होती है, तब मैं उस पर जो है कब्जा करता हूँ। शैतान के रास्तों में एक रास्ता हिर्स है, यानी हिर्स वही लालच, और हसद का भी है, यानी एक दूसरे भाई से हसद करना कि उसका खेल खत्म हो जाए और अल्लाह पाक हमें बढ़ोतरी, हमको तरक्की अता फरमाए। क्योंकि हिर्स इंसान को अंधा और बहरा कर देती है, लिहाजा शैतान इस फुर्सत को गनीमत समझते हुए तमाम बुराइयों को हिर्स के सामने हसीन अंदाज में पेश करता है और वो उसे खूबियां समझकर कबूल कर लेता है। लिहाजा अल्लाह पाक हमें शैतान के तमाम फरेबकारियों से